कितनी दफा क्या लाना है? बड़ा हैरान کہ جی حضور امام ابو حنیفہ حضور کے زمانہ میں تھے؟ میں نے کہا نہیں تھے. پھر میں نے کہا پھر پوچھو نا کیا پوچھ رہے ہیں کہ جب ابو حنیفہ ہی نہیں تھا تو فقہ حنفی کیسے تھی؟ اچھا واقعی بڑا عجیب سوال ہے. میں نے کہا یہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے یہ حضور پاک کے زمانہ میں تھی؟ کیا خیال ہے؟ جو حدیث بخاری میں ہے حضور پاک میں تھی نا؟ جب یہ تھی میں نے کہا امام بخاری تھے؟ میں نے کہا وہ تو نہیں تھے. میں نے کہا امام بخاری نے حدیث گھڑی نہیں. ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنائی تھی تو حدیث سنا کر رواہ البخاری نہیں کہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن آج ہمیں کہنا پڑتا ہے رواہ البخاری. تو امام میں نے کہا یہ جو ہم قراءت قاری عاصم کی پڑھتے ہیں قاری حفص کی روایت تو یہ حضور پاک کے زمانہ میں تھی؟ کیا خیال ہے؟ تھی یا نہیں تھی؟ یقیناً تھی نا. تو قاری حفص تھے حضور کے زمانہ میں؟ نہیں تھے. میں نے کہا ایسا کسی طرح فقہ کے مسائل جس آیت سے نکالے ہیں وہ آیت حضور کے زمانہ میں تھی یا نہیں تھی؟ مزید مثال سمجھے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے اور واقعے کے انداز میں میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. واقعے یاد رہ جاتے ہیں نا ذرا. کہ ایک محدث اور فقیہ کے محنت دونوں کرتے ہیں جن کے لیے رخ الگ الگ ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اب دیکھیے میں نے ایک فکرہ آپ کے سامنے 3 دفعہ بولا ہے. پہلی دفعہ میرا لہجہ سوالیہ تھا تو سب نے پیچھے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا تو غیر مقدر کھڑا ہو گیا ہو. دوسری دفعہ میں نے ایک نقطہ بھی کم و بیش نہیں کیا صرف لہجہ بدلا ہے اور میں نے اس فکرے میں پورا غصہ بھر دیا ہے. کیا بات ہے؟ اور سب پریشان آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر وہی فکرہ جس میں میں نے پہلے غصہ بھرا تھا اس میں پوری محبت بھر دی ہے. میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں. کیا بات. اب یہ فکرہ میرا لکھ کر کاغذ پر کسی کو دیا جائے اور اس نے مجھے میرا لبو لہجہ نہیں دیکھا فکرہ کہتے وقت تو کچھ سمجھے گا؟ کچھ نہیں سمجھے گا نا. تو معلوم ہوگا کہ صرف الفاظ کافی نہیں ماحول اور لب و لہجہ بھی دیکھنا چاہیے. تو محدثین کون ہیں؟ الفاظ شناس رسول. محدثین کون ہیں؟ الفاظ شناس رسول. اور مجتہدین کون ہیں؟ مزاج شناس رسول. مزاج شناس رسول. محدث کی رسائی زبان رسول تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور مجتہد کی رسائی دل و دماغ رسول تک ہے کہ آپ اس کے ساتھ اور کیا فرمانا چاہتے ہیں. وہ بھی سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے. وہ صرف زبان سے سنیں گے اور مجتہد پیشانی بھی پڑ جائے گا کہ حضرت کس انداز میں یہ بات کیا فرما رہے ہیں. اسی لیے محدثین بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، فقہا بھی ہمارے سر کا تاج ہے. تو ایک محدث کیا محنت کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سندیں اکٹھی ہو تاکہ اور یقین ہوتا جائے. غریب حدیث عزیز بن جائے، مشہور بن جائے، متواتر بن جائے. وہ محنت کرتا ہے. حدیث ملی کہ مکھی گر جائے پینے کی چیز میں اسے غوطہ دے کے نکال کے پھینک دو، چیز پاک ہے. اب ایک محدث نے کئی 100 میل کا سفر کیا، وہاں پہنچا وہاں پہنچا وہاں پہنچا 100 سندیں اکٹھی کر کے اب اتنی محنت کے بعد آ کر بیٹھ گیا پڑھانے کے لیے. ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ حضرت مکھی گر گئی ہے
اب جو آدمی محنت سے چیز کرتا ہے نا اس کو بڑی محبت سے بیان کرتا ہے. وہ ایک سند بیان کر رہے ہیں, پھر واقعہ ہم سفر میں گئے, وہاں گئے بصرے میں, وہاں فلاں محدث سے بھی میں نے یہ پھر بیان کر رہا ہے. پھر میں یمن گیا, وہاں سے میں نے حدیث سنی, اس نے کوئی 10-12 سندیں سنا دی. اتنے میں ایک آدمی آ گیا کہ وہ جو شربت بنایا تھا اس میں مچھر گر گیا ہے, ذرا اس کی حدیث بھی سنا دے. وہ کہتا ہے میں نے حدیث سن کے نکلنا ہے. اب محدث صاحب خاموش, کہاں سے سنائے. تیسرا آ گیا کہ جی وہ جگنو گر گیا تھا شوربے میں, اس کی حدیث بھی سنا دے. وہ جگنی بھی کہتا ہے میں حدیث سن کے نکلتا ہوں. پانچواں آ گیا کہ جی چیوٹی گر گئی ہے لسی میں, تو کیا کیا جائے, یہ جانور گر جاتے ہیں یا نہیں. محدث صاحب بیٹھے, اب وہ ناراض ہیں کہ ان کو 12-20 سندیں سنائی, ہمیں ایک ہی سند سنا دو. وہ کہاں سے سنائے گا. وہ کوئی گاؤں تھا نا ایک, تو لوگ بیچارے ساری نمازی تھے, یہ تو اب بے نماز لوگ ہونے لگے نا. تو چودھری بڑے بڑے تھے, کسی کا نام چودھری ابراہیم, چودھری موسیٰ, چودھری یوسف, چودھری یعقوب, ایک کا نام تھا چودھری ٹونیاں. چودھری ٹونیاں نمازی, وہ بھی بڑا پکا تھا. اب وہ بڑے غور سے قرات سنتا اور کہتا کہ آج چودھری ابراہیم کا نام آیا تھا, آج چودھری یوسف کا نام آیا تھا. کئی مہینے گزر گئے, چودھری ٹونیے کا نام ہی نہ آئے. آخر ایک دن مولوی صاحب سے جان گیا, مولوی صاحب اگر آپ لوگ بھی انصاف نہ کریں گے تو ہم کہاں جائیں. کیا بات ہو گئی کہ چودھری یوسف کتنے دانے دیتا ہے, کہ 2 من. چودھری ابراہیم کہ 2 من. ان کا نام تو ہفتے میں ایک دفعہ آ جاتا ہے اور میرا مہینے گزر گئے, ایک دفعہ بھی نہیں آیا. اگر آج میرا نام نہ آیا تو دانے بند. اب مولوی